الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صلوات الله. یہ مجلس جلوم مجلس کریم برائے بلندی درجات و غفور سید بشارت حسین تقوی سید ریاست حسین تقوی میں سے ترہیم کا انعقاد کیا گیا اور اس مجلس سے اظہار ثواب سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. وہ سورہ جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہفتے میں ایک مرتبہ تقریباً ہر مومن اس سورہ کو سماعت کرتا ہے، چاہے تو جمعے میں پڑھ کے سماعت کرے یا شب جمعہ کے اعمال میں سورہ جمعہ کو تلاوت کر کے اس سورہ کو ثواب حاصل کرے. سورہ مبارکہ جمعہ کی ایک آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ جو یہودی ہو، اگر تمہارا گمان یہ ہے اور تمہارا گمان خاطر یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پکے سچے دوست ہو. کیونکہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ جتنا زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اس نے نبیوں پہ نبی ہمارے قوم میں بھیجے، ہماری فرمائش پر آسمان سے من و سلوہ کو نازل کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر 5 کے سوروں میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. اور من و سلوہ اس پکوان کا نام ہے جو اللہ کی جانب سے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی قوم پر اترا کرتا تھا. اور اب وہ کیا تھا، کیسا تھا، اترنے کا وقت کیا تھا، یا پھر خود بنی اسرائیل بتائیں اگر قبر سے زندہ ہو کر تھا، یا پھر وہ بتائیں کہ جن کے صدقے میں یہ آسمان سے نازل ہو جاتا. تیسرا بندہ نہیں ہے کوئی بتانے والا. تیسرا بندہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ من و سلوہ جو گولن بولے جا رہے ہیں من و سلوہ جو تھا یہ تھا کیا. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات القلوب میں جو انبیاء کا سیکشن ہے جہاں انبیاء کے واقعات ہیں جسے قصص الانبیاء کہا جاتا ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کے ذیل میں میرے اور آپ کے چھٹے امام کی روایت نقل کری کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے کہ جو من و سلوہ اترا کرتا تھا بنی اسرائیل کی قوم پر کہ تھا کیا، یعنی کیا چیز تھی، پینے کی تھی، کھانے کی تھی، دیکھنے کی تھی، کیا چیز تھی یہ. اب ہوتا کوئی ایسے ہی کوئی نکما آدمی ہوتا اس سے اگر پوچھ لیتے تو وہ انگلی کو دانتوں کے بیچ میں دبا کے خراب ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کیا جانوں، میں اس زمانے میں تھوڑی تھا. لیکن پوچھنے والا اتنا عقل مند ہے کہ ان سے پوچھ رہا ہے جو ہر زمانے میں موجود رہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نور اللہ نے آدم، موسیٰ
موسیٰ، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا تھا۔ چنانچہ چھٹے امام علیہ السلام نے یہ رازقی کھول دیا تو منو سلوہ کا پکوان کھا گیا، کیا چیز تھی؟ چنانچہ ہے تو میں روایت موجود ہے، چھٹے امام فرماتے ایک بھنے ہوئے پرندے کی طرح کوئی چیز تھی۔ اب ظاہر اس پرندے کا نام ظاہر امام بھی بتا رہے، طیر کہا ہے اس کو، آپ جانتے ہیں طیر پرندے کو کہا جاتا ہے۔ ایک بھنا ہوا پرندہ جنت سے آتا تھا، اس کی تازہ خوشبو ہوتی تھی، اور نان کی قسم کا کوئی روٹی کے ساتھ کا کوئی چیز ہوتی تھی، جیسے عربی میں خبز کہتے ہیں ہم لوگ، جیسے نان روٹی کہتے ہیں اسے خبز کہتے ہیں ہم لوگ۔ امام فرمایا یہ کرتا تھا کھانے کے طور پر، یعنی ان کی سالہ روٹی آسمان سے اترتی ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال مجھ سے بڑھ کر، میں بلا وجہ لگ جاؤں آپ کو اور اپنے آپ کو منو سلوہ کی باتیں کر کے، اب چھٹے امام سے پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ منو سلوہ کے اترنے کا سلسلہ بند کس بات پر ہوا؟ کیا اسٹاک ختم ہو گیا تھا، اللہ کے پاس اناج ختم ہو گیا تھا، یا بنانے والوں نے منع کر دیا تھا کہ اب ہم نہیں بنا سکتے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا کارخانہ تو لامحدود ہے، اس کے پاس تو جتنا بنتا رہے ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا کہ آخر یہ بتلائیے کہ یہ منو سلوہ آنا بند کیوں ہوا؟ وہ جملہ میرے اور آپ کے سمجھنے کا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب منو سلوہ کا کھانا دسترخوان پر اترتا تھا، ایک وقت بھی تھا اس کا، وہ ہے تو علوم میں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز فجر کا وقت ہوا کرتا ہے نا ہمارے جیسے، فجر کے بعد ان سب لوگوں کو حکم ہوتا تھا کہ فلاں پہاڑ پہ بیٹھ جاؤ، وہاں جمع ہو جاؤ، وہاں سے باقاعدہ آسمان سے اترتا ہے ایسے کر کے، پیچھے اڈوں سے اب اتر رہا ہے، کھانا لینڈ کر رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے، کھانے کی لینڈنگ ہو رہی ہے، کبھی تم سمجھ جاؤ، اور جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا تھا، اسی لیے سورہ مائدہ میں رکھا ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، پھر یہ لوگ تناول فرما دیتے ہیں۔ امام سے پوچھا کہ یہ بند کیوں ہوا کرنا؟ امام نے کہا کہ جب یہ کھاتے تھے تو 2 نوالے کھاتے تھے اور 4 نوالے پار کر کے سائڈ میں بیٹھے ہوتے کھاتے کھاتے تصویر تھے دسترخوان میں، آج بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ، جو لوگ اس میں مہارت رکھتے ہیں ان کو یہ کام آتا ہے، 2 نوالے کھائے باقی پار کر دیا ایسے کر کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند آئی، اس لیے کہ اس طرح سے کھاتے کھاتے کھانے کو چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس بات پر یقین نہیں کہ جو آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، لہذا اللہ نے بھوکا مار دیا، کہا جاؤ خود ہی کما کے کھاؤ، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف چاہتا کیا جائے۔ پتہ چلا کھانے کے معاملے میں 2 نمبری کرنا، کھانے کے معاملے میں لالچ کرنا، بخل کرنا، دسترخوان کو بچانا۔ میں آپ کی آرام لگا 1 گھنٹے بعد آئیے گا، میں نکلا ہوں، بیٹھے دسترخوان پر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آئے تو دسترخوان سے کھانے کا، اس کو یہ نہیں پتا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دن کا کھانا اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پہ نہ بٹھا لیں، آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ ہم کھانا پیٹ بھر کے جب کھاتے جب کوئی اور نہ بیٹھا ہوا، کتنا فرق ہے ہماری سیرت میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہودیوں کو بڑا ناز تھا، بڑا گمان تھا کہ ہم پہ تو منو سلوہ اترتا ہے، ہم تو آسمان کے کھانے کھا رہے ہیں، لہذا ان کو پھر اللہ نے ان کی اوقات بتا دی کہ تمہاری اوقات یہ کہ منو سلوہ تم پہ نہیں اترے گا۔ ہمارے سندھ کے اندر پنجاب میں تو آج تک میں آپ نے دیکھا کہ وہاں چوک پہ تقریروں کا ماحول ہے، وہاں چیلو ہو یا 10 محرم ہو، چوک پر جلوس نکلتا ہے، چوک پہ تقریر ہوتی ہے، اور چوک پہ تقریر کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں چوک کا ہاتھ دائرے کے 4 کونے مل رہے ہیں نا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں عوام اور خواص ہر قسم کا آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو چوک کی تقریر بڑی مانی ہوئی ہوتی ہے، سندھ اور پنجاب میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو ہمارے سندھ کے ایک مقام پہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ پڑھا کہ جنت سے حسنین کریمین کے کپڑے آئے، پرچی میں کسی نے سوال لکھ کے بھیج دیا، مولانا یہ کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، ماں کوئی درزی تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے کہ جنت سے کپڑے سل کر آئے۔ انہوں نے پرچی کو پڑھا، ہمارا جواب وہیں دیا جاتا ہے ایٹ دی اسپاٹ، مائک پر ہی، گھر جا کے نہیں۔ انہوں نے اسی کا آواز دے کر کہا کہ لگے میرے کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جنت سے کپڑے آئے، وہاں درزی کتنے تھے؟ کہنے لگے کہ میں جواب اپنے بھائی کو دوں گا، لیکن پہلا سوال میرا اس بھائی سے یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو غار میں رسول اللہ 3 دن تک کسی کے ساتھ رہے اور وہاں کھانا بھی آیا، اس بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ بتا باورچی کتنے تھے؟ باورچی تو دن کے بتا دے، درزی میں بھی بتا دیتا۔ ایک سلام کرتے ذرا محمد والے محمد کے
اسے کہا جاتا ہے جیسے کو تیسا، جیسا پوچھا تھا ویسے جواب دے دیا باہر کے، یعنی بے وقوفانہ بات ہے. کیا خدا بندے محتاج نے درجی کو بلائے گا، اس کے لیے کپڑے بھیجنا مشکل ہے کہ کہیں سے دھاگا ہے کپڑا ہے، ان کا مالک ہے، وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ درجی اور کھانے کا انتظام نہیں کرے تھے کہ بے وقوفوں والی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اب آپ دیکھیے کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ایک بار کی مجلس سے ظاہر سی بات ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 لوگ آ جائیں جتنے ہاتھ اٹھ جائیں. اچھا تو سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اے یہودیوں اگر تمہیں گمان ہے، زعم کا اردو میں کہتے ہیں نا کس زعم میں پھر رہے ہو، یہ وہی والا زعم ہے جو سے کے ساتھ سے کے ساتھ ہوتے ہیں، زعم کہتے ہیں گمان کو. یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اگر تمہیں گمان یہ ہے، یاد رکھیے گمان ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو غلط ہو یا جھوٹ ہو، سچ کا گمان نہیں ہوتا، سچ کا یقین ہوتا ہے. اے یہودیوں اگر تم کسی گمان میں پھر رہے ہو کہ تم اللہ کے بڑے سچے پکے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو ہم سے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اگر تم سچے ہو ہم سے تمنائیں موت کر کے دکھاؤ. لیجیے یہی سے میں تمہیدی مرحلے کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کی سماج کے حوالے کی جملہ کر رہا ہوں. دنیا کے اندر اور ہم میں بنیادی اور واضح فرق یہ ہے کہ دنیا زندگی گزارتی ہے مرنے کے لیے، ہم زندگی گزارتے ہیں جینے کے لیے. آپ سلامت رہیں، خدا دے مطالعہ شاد بات رکھے، بزرگوں کا سایہ سر پہ دراز ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جہاں تک سننے کے لیے تشریف لائیں، دنیا 60 70 75 65 سال گزارتی ہے مرنے کے لیے کہ وقت گزار کر مر جائے. ہم زندگی گزارتے ہیں علی کے دیدار کے لیے. تو اسی لیے تو میں نے کہا دنیا جیتی ہے مرنے کے لیے، ہم جیتے ہیں جینے کے لیے. اس لیے کہ جو علی کو دیکھ کر جائے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ جی جاتا ہے، وہ جی جاتا ہے. یا علی بڑی آسانی سے بیان کر دیا. دنیا زندگی گزارتی ہے، اب کی جی رہے ہیں، جانور بھی جی رہے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. حضرت انسان میں اور جانور میں صرف ایک ہی فرق اللہ نے رکھا ہے، جانور کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کے بھی خاندان ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی حاجت ہے خواہش ہے. انسان کی بھی بال بچے ہیں، حاجت ہے خواہش ہے خاندان ہے. حضرت انسان اور جانور میں صرف ایک فرق ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جانور اپنے کھلانے والے کو پہچانتا نہیں ہے، مگر انسان کو کہا گیا ہے کہ اپنے کھلانے والے کو پہچانتا ہے. آپ کوئی جانور ڈھونڈ لیجیے جا کر دنیا کا، کسی جانور کو دیکھ لیجیے، اللہ نے اس کی غذا کا انتظام بھی رکھا ہے کہ جب غذا کھائے گا اپنے منہ کو جھکا کر کھائے گا. دیکھ لیجیے آپ ایک جانور کے مثال کے علاوہ اگر کوئی آپ دیکھیں، ہر جانور کے لیے اللہ نے اصول رکھا ہے، اسے غذا کے لیے جھکنا پڑتا ہے. مگر اللہ نے انسان کو اتنا اشرف بنایا ہے، کہا دیکھ تو ہماری بڑی لاڈلی مخلوق ہے، بڑی محبوب مخلوق ہے، ہم تجھے کھانے کے آگے نہیں جھکائیں گے. ہم نے تجھے 2 ہاتھ دے دیے ہیں، نوالا والا جہاں تک تیرا منہ ہے خود ہی اٹھا کر لے جا. لیکن ہاں ہم چاہتے ہیں تیرا سر اگر جھکے تو صرف ہماری بارگاہ میں جھکنا چاہتے ہیں. ہم نے تجھے کہیں پر جھکنے والا نہیں بنایا، ہم نہیں چاہتے تو کوئی جھکے. اب آپ دیکھتے چلے جائیں، جانوروں میں ایسی خطرناک مخلوق ہیں جو انسان کی ایک لات مار دے تو اٹھے نہ آتے، اور ہے جانور اشرف نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ جانور تگڑا بہت ہے تو میں اسے اشرف کہتے ہیں. اشرف المخلوق کوئی نہیں کہہ سکتا. زرافہ لمبا بہت ہے تو میں اسے اشرف کہہ دیتا ہوں، اشرف المخلوق ہے. اونٹ کئی دن تک اپنے کوہان میں جمع کر کے کھانا پینا کھاتا ہے، اسٹاپ کر کے پھرتا ہے ہفتے تک، تو میں اونٹ کو اشرف المخلوق کہہ دوں. چیتا خوفناک بہت ہے، بھاگتا بڑا تیز ہے، میں سے اشرف کہہ دوں. کوئی قائد ایسا نہیں ہے. اشرف المخلوق صرف حضرت انسان ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائیے گا. زمانوں میں ایسے محلے میں مجھے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں کہاں پڑھنے سے پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا. آپ حضرات میرے قریب ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے وقت ادھر تو چلا جائے بڑھ جائے گا یہ آدمی انشاءاللہ. جو وقت ہے کراچی کی مجلسوں کا وہ اس پر ہی مجمع آتا ہے.
اس لیے میں نے کہا تھا ٹائم پہ شروع کرا دے، مجمع کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہم تو ایک ہی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے آنے کے بعد ہی دنیا میں قیامت آئے گی۔ خدا صحت تندرستی دے ہمارے بزرگوں کو اور نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، خدا ان کے مطابق۔ تو آپ دیکھیے کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں جانور طاقتور زیادہ ہے تو اسے اشرف کہتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو جانور بھاگتا بہت تیز ہے اسے اشرف کہہ دیا جائے۔ یہ انسان اتنا سست پیدا ہوتے ہی گودوں کا محتاج، گود میں نہ ہو تو اس کی دیکھ بھال نہ ہو تو مر جائے، پیدا ہوتے چل نہیں سکتا، نگہبان کا محتاج ہے اور دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ جبکہ جانوروں کے بچوں کو آپ دیکھیں، ادھر جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اٹھ کے چلنے لگتا ہے۔ مچھلی کا بچہ ادھر انڈے سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد پانی میں تیرنے لگتا ہے۔ پرندے کا بچہ ادھر انڈے سے باہر آیا اور اپنے دانے کی چوب لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اور ادھر حضرت انسان کا بچہ کیا ہے، ادھر بیٹھا ہوا اتنا کمزور کہ گھٹی کی جائے گی، اذان سنائی جائے گی، کپڑا پہنایا جائے گا، دیکھ بھال کی جائے گی، غسل کرایا جائے گا، غذا دی جائے گی، آرام دلایا جائے گا، خیال رکھا جائے گا، خود کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پروردگار کے انسان کا بچہ بھی پیدا کر دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی بھی نہیں مل جاتا، گھومنے پھرنے چلنے لگ جاتا، اپنی غذا خود ہی کھا لیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، خلق الانسان کو ضعیفا، ہم نے انسان کو جان بوجھ کے کمزور پیدا کیا ہے۔ اگر ہم انسان کو صحت مند پیدا کر دیتے، پیدا ہوتے ہی ٹک ٹک دیکھنے لگتا، کھانا پینے لگ جاتا، تو پھر نہ ماں توجہ کرتی نہ باپ خیال کرتا، ہمارے خود ہی کھا لے گا پی لے گا جا کر، پھر خاندان وجود میں نہ آتا۔ ہمیں خاندان بنانا تھا، لہٰذا بچے کو کمزور پیدا کیا تاکہ ماں کی ممتا بھی جاگے اور باپ کی شفقت کا بھی محتاج بن جائے اور خاندان بنتا چلا جائے۔ ورنہ جب ہم جانوروں کے بچوں کو پیدا ہوتے چلا سکتے تو یہ انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتے چل سکتا تھا۔ آپ تصور ہی کر کے کچھ ہوتا ہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ خود کا پیدا ہوتے چلنے خود ہی کھاتا، خود ہی پیتا، بہت ہی سارے کام کرتا، دوپہر ہو جاتی زندگی ماں باپ کی پکڑتی پڑتے رہتے، اتنا سا 2 بالش کا بچہ۔ لہٰذا اللہ نے کمزور پیدا کیا اس کو تاکہ یہ کمزور ہو، یہ بھوک سے تڑپے تو پھر ماں کی ممتا جاگے، ماں کی ممتا جاگے تو باپ کی شفقت جوش میں آئے۔ ہم چونکہ خاندان بنانا چاہتے تھے، اس مصلحت کے تحت ہم نے بچے کو کمزور پیدا کیا، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ انسان کے معاملے میں اللہ کے پاس طاقت ختم ہو گئی تھی، نہیں بھائی اب ہم بچے کو طاقتور پیدا نہیں کر سکتے، نہیں، وہ کر سکتا تھا، اسے جان کے کمزور پیدا کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پکے دوست ہیں۔ اللہ نے کہا اگر سچے ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو نا، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ پتہ چلا کہ سچائی، موت سے محبت کرنا سچائی کی دلیل ہے۔ اور میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں، محبوب پر جان قربان کرنا محبت کی دلیل ہے، محبوب سے جان بچانا محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ہمارے دوست ہو تو جب بلا رہے تو آنے میں موت کیوں آ رہی ہے؟ جب ان سے محبت کر رہے ہو۔ ابھی ایک مغلوب دن گزرا محبت کا، جہاں محبت کے نام پر دنیا میں تماشا منایا گیا اور جہاں محبت کے نام پر حرام طریقے سے حلال محبت کو حلال کرنے کی کوشش کی، ایک ناکام کوشش 14 فروری کو سالوں سے کی جائے گی، لیکن وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اب لفظ نہیں کہ کہنے کا کہہ دیتا ہوں، جس کی تم پیڑھی ہے وہ پیڑھی ہی رہے گی، جو کام اللہ نے غلط بنایا وہ غلط ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب لاکھ دن دے لیجیے اور لاکھ غبارے بنا کے کسی کو بھیج دیے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے جذبہ محبت مرد اور عورت میں رکھا ہے تو اس محبت کے لیے طریقہ بھی اللہ نے معین کیا ہے، اس طریقے سے اگر محبت ہو تو محبت حلال ہے، ورنہ جتنے بھی بہانے بنا لو حرام حرام ہی رہتا ہے، حلال نہیں ہو پاتا ہے۔ کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں جہاں اور بہت سارے کورونا تو بیچارہ ویسی بدنام ہو گئے، لیکن اور بہت سے اخلاقی وائرس ایسے ہیں جو ہم سب میں موجود ہیں۔ ہم سب میں مطلب میں کوئی باہر نہیں ہوں، معاشرے سے باہر نہیں ہوں، لیکن معاشرے میں بنتا ہوں۔ ہم سب میں اتنے اخلاقی وائرس ہیں کہ ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ ایک یہی لے لیجیے محبت کے نام پہ جو ڈرامہ اور جو تماشا ہمیں تحفے میں ملا ہے مغرب سے اور یورپ سے، اس کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کیا گیا ہمارے اور کہا جائے گا بھائی اللہ نے تو محبت پیدا کی ہے تو اللہ نے راستہ بھی تو بتایا۔
اس لیے کہ یہ تو علی اکبر کے مقلد ہیں، یہ سب علی اکبر کی تقلید میں ہیں، تو ان سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ میں تو ان کے ذریعے سے دوسروں کو پہچاننا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک علی اکبر کی تقلید میں نہیں آئے، اس لیے کہ علی اکبر کو جو پیروی کرتا ہے وہ جوانی میں کبھی بھٹکتا نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی اکبر کا ماتمی ہو اور جوانی میں بھٹک جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے کر رہا ہے علی اکبر کا ماتم؟ اگر علی اکبر کا ماتم کر رہا ہے تو جوانی کو اس کے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو، اگر محبت کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی جان کو ہمارے حوالے کر دو۔ کتنا عجیب و غریب ہے، ایک آدمی ٹوٹ کے آپ سے محبت کرے اور اس کے بدلے میں وہ آپ سے یہ چاہے نا آپ بھی اس سے محبت کرنا کیا کرتے ہیں، آپ اس سے کہنا آپ نے بڑی مجھ سے محبت کی، تم میرے لیے جان دے دو، نیٹی جیٹی میں چھلانگ لگا دو، وہ آپ کو پھر دے گا آگے پیچھے دیکھ کر کے کیسی پاگل والی باتیں کر رہا ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ تم کود جاؤ۔ یہی فرق ہے اور اسی فرق کو پہچانایا ہے محمد نے۔ چھٹے امام کے زمانے میں بہت سے اصحاب ایسے تھے جو بڑا دعویٰ کرتے تھے ہم آپ کے بڑے چاہنے والے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی ایک بات کو نہ سنا، ایک بات کو نہ سنا۔ یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے اور ائمہ کی مظلومیت ہے، کمال مظلومیت ہے اہل محمد کی کہ جس قدر ان کا حق تھا انہیں ویسے چاہنے والے نہ ملے۔ چھٹے امام کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں کتاب میں کہ چھٹے امام کے زمانے میں کسی نے کہا مولا بنی امیہ بنی عباس آپس میں حکومت کی جنگ لڑ رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو آپ ان کے خلاف قیام کر دیں تاکہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور الہی نظام زمین پر مدینے میں قائم ہو جائے جو آپ کا حق ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ قیام کر سکوں۔ زمانہ گزر گیا، بڑی تعداد میں آپ کے لوگوں میں جانتا ہوں، پورے علاقے شہر آپ کے۔ امام نے فرمایا نہیں واللہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے جب بہت زیادہ تاکید کی تو ایک بڑھیا سر پہ کچھ روٹیاں رکھ کے کچھ نان رکھ کے گزر رہی تھی۔ امام نے فرمایا قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جتنی روٹیاں اس کے سر پر ہے میں اتنے شیعہ بھی مدینے میں مخلص نہیں پاتا جو جعفر صادق کے حق کو پہچانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں دوڑ کے گیا اور اس ضعیفہ سے میں نے کہا اس خان میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا صرف 12 روٹیاں ہیں، یعنی مدینے کے اندر نگاہ جعفر صادق میں 12 ایسے نہیں تھے جو جعفر صادق کے کام کے نکل آئے۔ چھٹے امام کو 12 نہیں ملا جو امام صادق کے کام کیوں؟ میں منہ سے کہتا ہوں امام کے کام کا مجھے کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ امام کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے کام کا ہے۔ تو یہ دعا نہ کہا کرتے دعا یہ کرے کرے پروردگار اس لائق بنا دے کہ امام کے کچھ کام آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ، اے اللہ ان کے مددگاروں میں اور ان کے معاونین میں شمار فرما دے، کچھ تو امام کے کام آ جائے۔ بڑا مشکل ہے اللہ نے باہر کے چھٹے امام کے زمانے میں بڑی تعداد لوگوں کی، مگر امام کے کام کے 12 نہیں ہیں۔ امام بیٹھے میں بزم لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے منہ میں مٹھو باتیں کر رہے ہیں بیٹھے میں، ایک نے کہا مولا ہم تو آپ پہ جان قربان کر دیتے اور یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے اور زمین سے آسمان ایک کر دیا۔ امام نے کہا زیادہ باتیں نہیں کرو، ہمارے گھر میں تندور جل رہا ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ، جاؤ بالکل ایسے امام نے کہہ دیا جاؤ تندور چل رہا ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ امام دوسرے سے باتیں کرتے کہ ہاں بتاؤ تم بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ سائڈ میں ہو گیا وہ تو روز کہتا ہے اللہ عجیب و غریب بات ہے، ہم جان دیے چلے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیتے جی جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ہارون مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب سلام بعد میں دیا، کہا ہارون ہمارے گھر کا تندور روشن ہے، ذرا جا کے تندور میں تو بیٹھ جاؤ۔ ہارون نے فوراً نالین اٹھائے، دوڑتا ہوا میرا تندور میں جا کے بیٹھ گیا۔ امام نے اپنے صحابی سے کہا ذرا تندور کا ڈھکن تو بند کر کے آ، وہ جا کے تندور کو بند کر کے آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہوا تھا کونے میں سوچ رہا تھا، ہاتھوں کو ملنے لگا، کچھ دیر کے بعد
سوائے غم حسین پہ، اور حسینیوں کو صرف حسین کے نبی کا غم نصیب رہے. انہوں نے یہی بات سکھائی نا، بچپن سے یہی کہا کہ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، سارے غم قربان حسین کے غم پر. اور آج دلیل یہ ہے کہ ایک باپ کی مجلس میں حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. چنانچہ ہارون مکی نے یہ قاعدہ دے دیا کہ دیکھو اگر محبت سچی ہو تو نار جلا نہیں سکتی ہے. اب بھی کسی بیوقوف کو آگ کا ماتم سمجھنا ہے تو اللہ اس بیوقوف کو خوش رکھے. ہم نے بھی بہت سوچا آخر آگ پر چلنے والے کے پیر جلتے کیوں نہیں ہے. ارے جس کے دل میں ایک جعفر صادق کی محبت ہو اسے آگ جلنے نہیں دیتی ہے. جو 12 کی محبت رکھ کے کاروں میں چل رہا ہو آگ اس کا بگاڑی کر سکتی ہے. کہ اگر ان کی محبت ہو تو نہ نارے جہنم جلا سکتی ہے نہ نارے دنیا جلا سکتی ہے. کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی معاملہ نہیں. خدا کی قسم ان سے اگر محبت سچی ہے تو پھر ان کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ہیں، ہم تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے. اور موت کیا چیز ہے؟ موت کی حیثیت ہی کیا کہ ہمارے چاہنے والے کو وحشت میں ڈال دے. موت آخر موت بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. سورہ ملک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. تو جو چیز پیدا ہونے سے مخلوق ہی تو کہتے ہیں. جو کچھ کائنات میں ہے وہ ہے مخلوق. اور آل محمد ہر مخلوق پر حجت. تو جب آل محمد ہر مخلوق پر حجت ہے تو موت پر بھی آل محمد کا کہنا ماننا واجب ہے. یہ جسے خوشامد میں جملہ نہیں کہا میں بار بار جملہ کہنا زور زور سے چیخ چیخ کا سب جگہ. ہمیں اپنا جان اپنے مجمع کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں. خوشامد کے بیگن کو بھگانے کی جن کے سچ کرنے کو نہیں ہے. وہ بنائے اپنی عوام کو جن کے سچ نہیں ہے. ہمارے جو سچ اتنا ہے کہ عمریں گزر گئی ابھی سچ ہی نہیں سمجھ آ رہا. اتنا بھرا پڑا کتابوں میں ہماری اتنا بھرا پڑا. باتیں وہ بنائے جن کے باتیں کرنے کو نہیں ہے. یہ بھی کوئی چیز ہے آل محمد کی؟ یہ بھی کوئی معجزہ ہے کہ میں اس پہ استخارہ کر کے داد دوں اور سوچوں ہاں بھائی مولانا نے مردہ زندہ کر دیا؟ یہ بھی کوئی معجزہ ہے. ہماری کتابوں میں روایتیں ہیں. معتبر علماء سے میں نے سنا، میں نے پوچھا تصدیق کی واقعے کی. حضرت سلمان کا بڑا مقام ہے. سلمان محمدی روایت کرتے تھے فارسی نہ کہو محمدی کہو اس لیے کہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. حالانکہ فارس کے تھے اور امام صادق عربی ہیں. فرمانا ہے ہم میں سے ہے، حالانکہ نہ زبان عربی ہے، نہ قوم عربی ہے، نہ قبیلہ عربی ہے، نہ نسل عربی ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ کچھ ہے، مگر فرمایا ہم میں سے ہے. اس کا مطلب اگر عمل ان جیسا ہو تو فارسی بھی ہو ان کا ہو جاتا ہے، اور اگر عمل ان جیسا نہ ہو تو سگا چچا ابو لہب بھی ہوتا جہنمی ہو جاتا ہے. سگا چچا ابو لہب پھر بھی جہنمی ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ہے نہیں قرآن میں سورہ. یہ تو قرآن میں ہے، اس کو تو پڑھنے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. یہ تو قرآن میں یہ ابو لہب کا تو تیرا قرآن میں آئی ہے نا. کم سے کم اس ابو لہب کا تو آپ آ گئے تو اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے یہ مقامات. حضرت سلمان کا اتنا مقام ہے. درجی کرنا تھا اس مقام پر. حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا تھا، اتنی موٹی کتاب نفس الرحمان فی فضائل سلمان، شیخ منیر طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا اتنا کمزور سا ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے. اصل اتنی موٹی ہے، ترجمہ اتنا کمزور سا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا کیا نکلا وہ، اس لیے میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان. رحمان کی سانسیں سلمان کے فضائل میں، وہ جو سانسوں میں محتاج نہیں ہے. نفس الرحمان یاد رکھیں. نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں سانس لینے کو. کہتے ہیں نا ہر چیز نفس پہ موت والی ہے، یعنی ہر سانس والے پہ موت. جو بھی چیز زندہ ہے وہ مرے گی. حضرت سلمان کے بارے میں یہ روایت ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہم نے سنا ہے تمہارے مولا امیر المومنین مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مسکرا کے کہنے لگے پاگل تم نے سنا ہے روز دیکھتے
دیکھتا ہوں. اس زمانے میں بھی سننے والے تھے, سننے والے, کیا سننے والے. آج بھی نا بہت لوگ سننے والے, ہم نے یہ سنا ہے. تو بھائی سلمان نے کہا کہ تو نے سنا ہے, میں تو روز دیکھتا ہوں. علی کی اتنا قریبی ہے حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ. سلمان نے کہا میں تو روز دیکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنے سال علی کے پاس رہے ہو, تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اب یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے جس میں میں رکا ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس میں آپ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ. حضرت سلمان سے کہا گیا کہ تم مجھے زندہ کر سکتے ہو؟ سلمان نے ابا کا دامن جھٹکتے لگا, کہنے لگے بھائی اتنے عرصے علی کے دروازے کی چابو کشی کی ہے, سلمان اتنے بھی کام نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. کوئی غم نہ لے جس نے بولا ہے سلامت ہے خدا اپنے مطابق, اسے کوئی غم نہ لے سوائے غم حسین کے. علی آپ کی حمایت کرے قبر میں, صراط میں, محشر میں, قیامت میں. یہ دار علی کی حمایت ہے, یہ دار علی کی حمایت ہے. جو زیادہ سال علی کے لیے بول رہا ہے وہ علی کے لیے نہیں بول رہا, علی کی حمایت میں بول رہا ہے. اور فاطمہ بنت اسد کا بیٹا اتنا خوددار ہے کہ اس کی حمایت کرتا ہے, وہ اس کی حمایت کرتا ہے, اس کی حمایت کرے گا قیامت میں. سلمان نے کہا بھائی اتنا بھی نہ خرچہ تو فائدہ کیا ہوا؟ اب ہم بھی کسی بڑے کے ساتھ رہ رہا ہوں, ان کو یار چھوٹا سا کام کر دو گے تو ہم بھی پڑھا تو ہمارے کہتے ہیں یار یہ بھی نہیں کام کرتے بھائی, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, یہ تو میرے بھائی کا کام ہے. جیسے الٹے سیدھے رابطوں پہ اور الٹے سیدھے چینلوں پہ ہم اتنے جو ہے وہ آسمان, تو سلمان تو علی کے ساتھ رہ رہے ناظرین کائنات, تو اتنا تو بنتا ہے نا سلمان کا کہنا. سلمان نے کہا یہ ہمارا پائے ہاتھ کا کھیل ہے. کہا اچھا, کہاں؟ کہا کہ پھر چلو کوئی پرانا مدعا زندہ کر کے دکھاؤ, ہم بھی تمہیں سب مانے. سلامت رہے, آپ نے موضوع سے تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہی محاصل ہے میری پوری تقریر کے جملے کا جو میں اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سلمان فارسی کو لے کر, سلمان محمدی کو لے کر ایک گئے کو مثال کیا کہا اس مردے کو زندہ کر دو. سلمان نے کچھ پڑھنا شروع کرا, اس کا دماغ چل رہا ہے اللہ اللہ, اس کو نہیں, اس کو نہیں, تازہ کپڑ نہیں ہو سکتا, گرمی ہو اٹھ کے بیٹھ جائے, ٹھنڈا نہ ہوا اٹھ کے بیٹھ جائے, کیونکہ بہت سے واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ اگر اچھا یہ پرانے واقعات ہیں جب کنفرم نہیں ہو پاتا تھا بندہ ہماری جب تو میڈیکلی بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایک دم نکل چکا ہے. یہ واقعات ہوئے ہمارے سندھ پنجاب کے لوگ بتاتے ہیں, ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات موت ہوئی نہیں تھی, اس طرح کی کیفیت ہوئی تھی, لگ رہا تھا کہ مر گیا ہے, پیٹ میں سانس کی کیفیت میں نہیں تھا, دفنا دیا تو خواب میں آئی وہ خاتون, کہا میں زندہ ہوں. انہوں نے کسی کو جا کر بتایا, اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, بول کے دیکھیں آپ خواب نہیں کہیں میں زندہ ہوں, جب کھول تو خاتون زندہ. تو کہا جاتا ہے نا جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بڑے بڑے کہتے ہیں نا جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی, باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی. نہیں باقی نہیں بتا باہر گئے. سلمان نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں, اب تو بتا جانا کہاں ہے. پھر کسی پرانی قبر پہ لے کے گیا کہیں کونے کے اندر کا, اس کو زندہ کرو. وہ سوچا اس کو ہڈیاں بھی نہیں ہوگی. اب حضرت سلمان کو لے کے پہنچے, حضرت سلمان نے بڑے یقین سے تحت زبان کچھ پڑھنا شروع کیا. اچھا کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں, سلمان نے بتایا کوئی ہے. اچھا بتا بھی دیتے تو کیا میں اور آپ زندہ کر لیتے مردے؟ سلمان ہونا ضروری ہے. ابھی تو آج بھی مسلمان نہیں ہوا, سلمان تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی تو مسلمان ہو جائیے پہلے حضرت, اس کے بعد سلمان کی کہانی آتی ہے. سلمان نے بات کرنا شروع کیا. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قبر میں تزلزل آیا اور قبر ہلنے لگی. اچانک کہتا ہے کہ قبر شگاف کبھی پھٹی اور اندر سے سالم مردہ برآمد ہوا. آپ سلامت رہے جیسے آواز سنائے, اور کفن سے مٹی کو جھاڑتا ہوا تیزی کے ساتھ قبر سے بھاگا نکلتا ہوا, اور بھاگتے بھاگتے کہنے لگا این جملی, این جملی. ارے کچھ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ این جملی, کہاں گیا میرا اونٹ, کہاں گیا میرا اونٹ, کہاں گیا میرا اونٹ. وہ تو بھاگ گیا, سلمان کی جان پھنس گئی. کہا بھائی سلمان وہ تو ٹھیک ہے تم نے کر دیا, اب یہ بتاؤ کہ بھاگا کہ کہتا ہوا کیا بھاگا ہے؟
بندہ بھی آپ کو رائٹ سناتے نا، یہ ضروری تھوڑی کہ ہر بندہ آپ کو آپ جیسا ہی ملے. آپ سے مراد یہ کہ جیسے آپ سن رہے ہیں ضروری ہر بندہ آپ کو ایسے ہی ملے جیسے آپ ہیں. کیا پتا کوئی بیمار مل جائے کوئی مریض اس کو درد ہو پیٹ میں کیا باتیں کرو تو اس کے لیے حوالہ دے رہے اور اس کے لیے حوالہ دے رہے. آپ سے بات کر رہا تھا اب آپ کے ذریعے سے اس پیٹ کے مریض کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس کو یہ ہضم نہ ہو واقعہ اس سے کہیے گا. ایک کتاب ملتی ہے خراسان وغیرہ میں ہماری دکانوں پہ، اس کا نام ہے دنیا اور آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل. کیا بات ہے کیسی ہے؟ دنیا و آخرت کی اچھا کام بھی آئے گی سب کے سب کے کام آئے گی. دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل. سید عابد حسین زیدی لکھنے والے ہیں اس کے، اور مدرسۃ القائم کے استاد ہیں وہ، انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کے عمل میں لکھا ہے. جملہ سنیں اب آپ، میں بھی دیکھوں اب اس کا اعلان کون کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے عمل میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کتنی طاقت پر ہے. کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنا مشہور ہے، آپ نے فرمان سن رکھا ہے نا چھٹے امام کا کہ مردے پہ اگر زندہ کر دو اور اٹھ کے بیٹھ جائے تو حیران نہیں ہوگا. یہ ہماری قرآن حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سورہ فاتحہ مردے پہ اگر دم کرتی اور وہ اٹھ جائے حیران نہیں ہونا، منہ نہیں کھانا، حیرت سے کیا ہوا. سورہ فاتحہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ساری سورہ فاتحہ سلسلے ہوئی ہے بسم اللہ کے اندر. بسم اللہ کا بغیر اپنی پڑھی جاتی ہے بھائی، اور ساری بسم اللہ سلسلے ہوئی ہے بے کے اندر. اور بسم اللہ کی بے کی طاقت ہے بے کے نقطے کے اندر، اور نقطہ کسی کا باپ نہیں ہے، میرا مولا علی ہے. آگے جو سمجھ میں اللہم صلی علی محمد. نقطہ کسی اور کا باپ نہیں ہے، حسن حسین کا باپ. یہ جملہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں. ہمارے دو اماموں کا جو باپ ہے وہ بے کا نقطہ ہے، اور وہ بھی ہمارا امام ہے. یہ فقر ہمارے پاس ہے، ہم ہی کہہ سکتے ہیں. کوئی کائنات میں نہیں کہہ سکتا. میری مسجد کے امام کا بھی دیکھنا ثواب ہے. ہاں وہ بھی موجود ہے ہمارے یہاں کہ عالم بابر کے چہرے پہ اگر ڈالنا عبادت ہے اگر علی والا ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں الگ سے منہ باہر کر کے یہ لکھا ہے. یہ میں نے منہ باہر نکال کے الگ سے کہا ہے، جان کے کہا ہے، اس لیے کہ ہر عالم کا منہ کیسے دیکھ رہے اس لیے عالم کہتے ہیں اسے جو علی والا ہے. یہ الگ سے کہا ہے، بچے یاد رکھیں. ہر جگہ سنتے رہتے ہو کہ آپ رجب کے لیے کرا تو یہ ملے گا، یہ کرا تو یہ ملے گا، یہ کرا تو یہ ملے گا. بھائی یہ سب ملے گا لیکن علی والا ہونے کے بعد ملے گا. یہ سب پیکج ہے مگر بعد میں ساری نیکیاں کر لے، جنت میں درخت لگا لے اور ساری نہریں بہا لے وہاں پر، اور جنت کا ٹھیکہ کیا ملے فائدہ؟ جنت ملی کے علی کے پاس سے. تو پہلے علی کے پاس سے ٹھیکہ لو، اس کے بعد جنت میں ٹھیکے بانٹ لو. تو الحمدللہ ہم نے جنت کا ضمانت تو علی دے چکے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں نا، علی نے ضمانت دے دی کہ تم ہمارے ہو، یہ کر کے آؤ گے ہم تمہیں دیں گے، ہم دیں گے. اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کہا اور نہ دیا ہو، ہم دیں گے. ہمارا تو چاہنے والا زمین میں جنت بنا کے دے دیتا ہے. آپ کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. ہمارا تو دیوانہ جنت کے بعد دیتا ہے، تو ہم اگر کہہ رہے ہیں تو منع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب میں یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ آیت اللہ پروجرٹی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، آیت اللہ حسین پروجرٹی بہت بڑا نام ہے ہمارے قوم کے علماء کے اندر، بڑے سخت علماء تھے. ہمارے عقائد کے معاملے میں تو کٹر تھے. اور جب سے کٹر کہہ دیا میں نے، مجھے معاف پڑے گا لیکن آج کل ضروری ہے. کیا بات ہے بھائی؟ کٹر کیا بہت سخت ہے ہمارے. آیت اللہ حسین پروجرٹی نے اپنے چاہنے والوں کو، بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے. تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے لوگ کا یہ لا زندہ ہو جائے. انہوں نے اپنی نشست میں کہیں غور کیا تو ایک دیکھا مکھی پڑی ہوئی تھی. حوالہ تو میں نے دے دیا، جا کے دیکھ لیجیے گا. 120 روپے کی کتاب ہے، کہیں تو میں جانتا ہوں کسی کو دے دیا، لیکن پڑھ لیجیے گا اس کو. ایک مکھی پڑی ہوئی تھی، وہ غالباً مر چکی تھی. اس کا فن الگ تھا، ذرا سا ہو جاتا ہے. آیت اللہ پروجرٹی کے پر اور وہ اٹھایا ہاتھ میں، ایسی مٹھی بن گئی. 70 سال میں فاتحہ پڑھی، اب جو مٹھی کھولی تو مکھی اڑ کے نکل گئی. ارے 1400 سال بعد علی کا ایک چاہنے والا جب ہاتھ میں رکھ کے مکھی زندہ کر سکتا ہے تو اس کا مولا علی اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ ہونے میں شک کیسا؟ اب اس کے بعد علی نے کہا اس کے بعد میرے پاس
ہم نے تجھے اتنی بڑی مثال تجھے علی مثال تجھے 1400 سال بعد ان کے مکتب کا ایک ماننے والا اس میں یہ تاثیر ہے کہ ہاتھ میں رکھ کے سورہ فاتحہ کو پڑھا مکھی زندہ ہو کر گئی. وہ سوچو علی کیا نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہتے ہی نہیں کیا کر سکتے, میں تو کہتا ہوں مجھے وہ چیز بتا جو نہیں کر نہیں سکتا ہے, پھر ہم مجھے بتائیں گے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ بات ہی بیکار ہے, یاد کر پھر دوں گا میرا. میں نے کبھی کہا تھا یہ سوال ہی بیکار ہے, امام کیا کر سکتا ہے. آپ سوال سنا نہیں کریں, سوال پوچھا کریں. بھائی تو یہ بتا امام کیا نہیں سکتا. امام سب کر سکتا ہے. ہماری کتاب میرے بھائی موجود ہے داؤد ابن کثیر الزکی, جس کا عمل داؤد ابن رجب کے مہینے میں کریں گے, وفاتی میں لکھا ہے عمل داؤد. ہم کہتے ہیں ماں کو داؤد یعنی داؤد کی ماں. چھٹے امام کا صحابی تھا داؤد ابن کثیر, بڑا معتبر صحابی چھٹے امام کا. ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوا کہنے لگا مولا آپ فرزند رسول ہیں, آپ تو مدینے میں رہتے ہیں, دنیا بھر میں آپ کے جاننے والے چاہنے والے پائے جاتے ہیں, آپ سب تک رسائی کیسے رکھتے ہیں. امام نے ایسے کر کے دیکھا داؤد ابن کثیر کو سر سے پاؤں تک, اور آواز دے کر گویا کہ سوالیہ نگاہوں میں پوچھا اے داؤد ابن کثیر تم ہمیں حجت خدا نہیں مانتے ہو اور ہمارے آنے جانے میں شک بھی کر رہے ہو. خاموشی, یہی خاموشی مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں مزید وقت آپ کر لوں. میں نہیں چاہتا مزید وقت آپ کا سرچ کیا جائے. داؤد ابن کثیر کام کرے, ایمان کی نگاہ کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کی نگاہ پڑ جائے, اس لیے کہ امام زمین پر اللہ کی آنکھ ہوتا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے نا بھائی, یہ تو کھلو توڑی ہے, یہ تو لکھا ہوا ہے امام زمین پر اللہ کی نگاہ ہوتا ہے. امام نے ایسے دیکھا, کام کیا داؤد کا مولا میں پڑھنا چاہتا ہوں, کیا بات ہے. فرمایا تو شک کرنا, یہ مغرب مشرق ہمارے لیے کیا چیز ہے. میں مدینے میں بیٹھا ہوں, روایت کا حوالہ پہلے سن لیجیے آپ. منتخب البصائر کی موٹی کتاب ہے, شیخ حسن ابن سلیمان ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیعہ عالم ہیں, اس کا ترجمہ بھی اتنا سا ہوا ہے. اتنی موٹی کتاب مختصر البصائر شیخ حسن ابن سلیمان ہندی, گوگل پر اگر عربی میں سرچ کریں پوری کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس نے کہا مولا آپ تو مدینے میں بیٹھے, آج مدینہ نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا اتنا مدینہ چھوڑ دے تو پہلے یہ سر ایک بستی بسائی تھی رسول نے. اس نے کہا مولا آپ دنیا بھر میں. امام نے فرمایا اے داؤد میں اگر چاہوں تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے بغداد سے کچھ اٹھا کے دکھا سکتا ہوں. میں نے کہا نا باتیں وہ بنائی جن کے پڑھنے میں کچھ نہیں ہے, ہم نے تو کتابوں میں لکھا ہوا پورا نہیں پڑھا. ڈر ڈر کے امام سے پتہ نہیں کوئی فتوا نہ لگ گیا معلوم. باہر کے فتوے تو ویسے نہیں یہاں رکھتے نیچے, اپنے والوں کی ذرا ہمیں ڈر لگتا ہے اور افسوس ہوتا ہے اپنا والا اس طرح باتیں کریں. باہر والے تو یہاں کرتے نیچے, ہم تو مانتے ہیں باہر والے. ہاں ہمارے اگر تو ایسی بات کر رہے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. امام نے کہا میں مدینے میں بیٹھے بیٹھے بغداد سے اٹھا کے دکھاؤں. یہاں سے بغداد کتنی گھنٹے کی بجائے 2-3-4 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور امام بیٹھے مدینے میں سعودی عرب, اتنا لمبا فاصلہ, ہم یہاں سے تقی کے پاس اٹھا سکتے. امام کہہ رہے ہیں میں مدینے سے بغداد کو اٹھا کے دکھا دوں. اور چونک گیا, اچھا کہ تجھے بغداد قریب لگ رہا ہوگا تو میں تجھے تحت الثری سے کچھ اٹھا کے دکھاؤں. تحت الثری, تحت الثری کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ پہلے آسمان سے نیچے, پہلے آسمان سے نیچے. اچھا کہ پہلا آسمان کا ہے چھت پر کوئی نہیں, یہ جو آسمان باہر کے لگے گا کیا نظر آئے گا, پھر 7واں آسمان ہے. کوئی گیا 7واں آسمان پر, کیٹو کا کہتا ہے بندہ ملا ہی نہیں ابھی تک. بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں. کیٹو وہ پہاڑ اتنا اونچا کہ بندہ ملا نہیں, چلا گیا. کیا وہ پہاڑ آسمان تک گیا ہوا ہے؟ تو 7واں آسمان ہے کتنا بڑا کچھ نہیں پتا. اس جیسے 7 آسمانوں کا مالک کہتا ہے. امام نے کہا تو بغداد سے اگر اٹھانا سمجھ رہا ہے بڑا آسان کام ہوگا, یہ تو ایسے اٹھانے کے تو تجھے پہلے آسمان کے نیچے سے اٹھا کر دکھاؤں. ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا مولا مان کر کے آپ حجت خدا ہے. فرمایا داؤد ہمارے امور میں شک نہ کرنا, ہمارے امور میں شک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے, نمازوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اگر ہم پر شک کے ساتھ پڑی گئی ہماری امامت کے اختیارات کا یقین رکھ, پھر سجدے میں سجدہ کر, پھر یہ نماز کا نشان تمغہ بن جائے گا, دھبا نہیں بنے گا.
کی جیسے اچھی ہوتی ہے, کسی کی جیسے بری ہو جاتی ہے. ہاں علی والے کے چہرے پہ ہے تو ستارے کی طرح چمکے گا. میں قربان ہو جاؤں, میرے مولا علی کا لقب ہے قائد الغر المحجلین, اے چمکدار پیشانی والوں کے امام. علی کتنے ماتھے والوں کے امام نہیں ہے, علی سجدے والے ماتھے والوں کے امام. اس کا مطلب یہ ہوا لاکھ سجدے کرے, علی کو قائد و رہبر و رہنما نہ مانا تو اس کے سجدوں سے بچا نہیں پائے گا. ہاں اگر سجدوں کی لاج رکھنی ہے تو پھر علی کے سر پہ بھی سر جھکا, علی کے سر پہ بھی سر جھکانا پڑے گا. جو فرمایا آپ نے, تو آپ غور فرمائیے, یہ ہے آل محمد کا مقام. اور اگر اب بھی کسی کو شک لگ رہا ہو کتنی صفائی میں میں اور تو, تاکہ آپ آگے جا کر صفائی دیں, آپ کو صفائی نہیں دے رہا ہوں میں. آپ تو صاف رہنے کو تو یہاں بیٹھے ہیں, آپ صاف نہ ہو تو یہاں کیسے بیٹھے؟ آپ تو صاف میں بیٹھے ہوئے. میں تو آپ کے ذریعے سے کچھ تک صفائی پہنچانا چاہ رہا ہوں. اب بھی کوئی یہ کہے کہ کیسے بندہ آسمان کی چیز اٹھا سکتا ہے؟ تو یاد ہے کعبے میں کسی کے کندھے پہ کوئی بت توڑنے چڑھا تھا, اور جب رسول نے پوچھا تھا کہاں تک پہنچے تو علی نے کہا تھا اتنی بلندی پہ پہنچ گئے ہوں, اگر چاہوں تو جنت کو اٹھا کے جہنم کی جگہ پہ ڈال دو, جہنم کو اٹھا کے جنت کی جگہ ڈال دو. وہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہوگا تبھی تو کہا تھا علی نے, آپ کو نہیں کہتا رسول اللہ کے ساتھ. تو جب پہلا اتنی بلندی پر ہے تو چھٹا بھی اسی بلندی پر ہے. نہیں ہے چلتی رہی ہے کیا ہوگا, لیکن آپ ہو رہے ہیں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے وعدہ لے کے نہیں پڑے گا. گھنٹہ بہت ہوتا ہے پڑھنے والے, گھنٹہ بہت ہوتا ہے بھائی, اور گزارنا بھی بڑا آسان ہے گھنٹے میں. اور مولوی سے اچھا وقت گزارنے اتنی باتیں بنائے گا ادھر ادھر کی, اب آگے لگے گا دام نہیں وقت میں ہو جائے اتنا بڑا تو دامن نہیں یہاں کرتا. پھر کیا ہے کہ دامن نہیں وقت ہو جائے بڑا, اس چیز کے اندر میں بڑا محتاط ہوں, اس لیے کیا کرو بیکار نہیں ہے. کم سے کم علی والوں کا وقت تو بیکار نہیں ہے. سن لیتے جا کر بھائی, تو مجھے آپ کی وقت کی بڑی قیمت ہے. اگر یہ 60 لوگ کہتے ہیں تو میں 60 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں. خوشی تو بڑی ہوتی ہے مجمع چھلک رہا ہوں, آدمی کے آدمی چھڑا ہوا ہے, لیکن ان سب کے ذمہ دار بھی ہمیں تھے. اس 60 گھنٹے میں آپ تو کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے برباد کیا تھا, کوئی کام علی کا بتایا ہی نہیں. ہم تو کہتے فضائل سننے کے لیے کیا باتیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ آل محمد کے اختیارات ہیں, ان کے کمالات ہیں. سمیٹنا ہوں ساری بات اس مقام پہ لا کر. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ محبت یقین کے بغیر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا تو ناممکن ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی خدا متعال کی حمد کریں اس نعمت کو کم ہے کہ اس نے ہمیں 12 امام عطا فرمائے. بڑا فخر ہے, میں تو بڑا فخر سے کہتا ہوں. اور تعلق کمپلیٹ کرایا کرے, ہم شیعہ نہیں کہ شیعہ شیعہ ہے, ہمارے نام دوسرا مندر بھی بکر ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں, لیکن ہم 12 امام شیعہ وہ شیعہ مانتے ہیں. چاہے کیا 12 امام شیعہ الحمدللہ اسنا شیعہ, ہم 12 کے پیروکار ہیں. اور ان 12 پہ ہم بڑا ناز ہے, بڑا فخر ہے. اور ہم گناہ کرے ناز, ان کو تو فرشتے بھی ناز کرتے ہیں, ان کو تو انبیاء نے بھی ناز کیا ہے. بھائی ہر کوئی ان پر خالق ناز کرتا ہے, تو جب انہیں سب اس میں ناز کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ناز کر لیا تو کیا ہے. ہمیں بڑا ناز ہے, ہم لاکھ نکمے صحیح, ہم لاکھ نکارے صحیح, مگر ہمارے امام 12 ہے. سوچ کے کرنا ہے ہمارے امام 12 ہے. تب آپ دیکھیے, میں رک رہا ہوں اس منزل پر آ جائے. پہلے امام کا کمال یہ تھا کہ رسول کے کاندھے پر چڑھے تو آسمانوں کی بلندی پہ پہنچ گئے. اچھا ایک بات بتائیے, یہ بات آ گئی کہ اس پر سے تم کیا رسول کے کاندھوں پہ نہیں چڑھتے, اور پھر کیا کہتے تھے کہ اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ چاہوں تو جنت اٹھا کے جہنم کی جگہ, جنت جہاں چھت پہ تو نہیں رکھی نا, ایسا نہیں کہ چھت پہ رکھی ہوئی ہے جنت علی نے اٹھا کے رکھی جنت. ابھی تو 7 آسمان نہیں پتا کہ علی کیا کہتے ہیں جنت کو جہنم کی جگہ, جہنم کو جنت کی جگہ ڈال دیا رسول اللہ, اتنا اونچا ہو گیا. تو علی سوال کہاں تھے, اندھا ہے زمانہ, اندھا ہے زمانہ, بیری ہے دنیا, آج کی بات سنتی چلی جاتی ہے. ارے یہ علی بڑا
بنا تھا, کسی کے کام کیا ہی نہیں. آج ہم یہ نہیں چھوڑ دیں سب کے کام کے, ہمیں تو کوئی ٹکے گا ہی نہیں. ہم تو ایجنٹ تھوڑی علی کا فضائل پڑھ رہے ہیں, ہم علی کے فضائل اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ رسول بلند ہو. کیونکہ جتنا بلند آپ علی کو کریں گے اتنا بلند نبی ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ علی خود سے وسیع نہیں بنے بلکہ مصطفیٰ کے وسیع ہیں. زمانہ سوچ لے جس کا وسیع اتنا بلند ہے اس کا نبی کتنا بلند ہوتا. اس لیے ہم فضائل پڑھتے ہیں اور اس لیے ہم پڑھیں گے, اس لیے ہم فضائل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اب جب پہلا امام اتنا بلند ہے تو دوسرے کا نام حسن ہے, تیسرے کا نام حسین ہے, مگر ہے سب علی. یہ بھی یاد رکھیے گا, آپ یہ بھی مجھے معلوم نہیں یہ کہاں لکھا ہے. ہر چیز آپ صبح شام میں اور آپ نے کرنا ہے کتابوں میں لکھا ہے, کچھ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے, کچھ باتیں جوڑی بھی جاتی ہیں. یہ تو لکھا ہے کتابوں میں, آپ کا نام محمد باؤ سب نام محمد بکر کا نام محمد کتابوں میں لکھا ہوا ہے. علامہ حلی کی عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ جو آج بھی مینار امیر المومنین کے نیچے حجرے میں آرام فرما ہے. آپ کے نہ ہوتے تو یہ اپنے پاس نہ رکھتے, آپ کے علی کو نہیں رہ جاؤ. غریب رحمت فرمائے ہمارے علماء کو, پوری زندگی خدمت کی علامہ حلی نے, لیکن دو باتیں علامہ حلی لکھ کر گئے اور بعد کے علماء کوٹ کرتے تھے. وہ والی بات علامہ حلی فرمایا کرتے تھے, لولا الالفین وزیارت الحسین لہلکتو, اگر کتاب الفین اور زیارت امام حسین نہ ہوتی تو حلی کی بخشش نہیں ہو پاتی. اتنا بڑا عالم فقیہ بہت اگر فخر کر رہا ہے تو یہ علی میں فخر کر رہا ہے یا حسین میں فخر کر رہا ہے, اپنی پڑھائی میں ناز نہیں کرتا. علامہ حلی کا جملہ الفین کہتے ہیں علی میں 2000, الف کہتے ہیں 1000 کو, الفین 2000. علامہ حلی کی مشہور کتاب ہے الفین الفارق بین الصدق والمین. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کی امامت پر 2000 دلیلیں کتابیں جمع کی ہیں, ایسی دلیلیں کہ قیامت تک کسی کا باپ اس کا جواب نہیں آ سکتا ہے, نہ بھی بتایا جائے. یہ ہے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ, 2000 دلیلیں علی علیہ السلام کی امامت پر, قرآن سے, حدیث سے نہیں. قرآن سے مارا ہے, حدیث سے تو ہم بھی مارتے تھے, قرآن سے مارا ہے. بڑا قرآن کرتے لوگ 2000 دلیل آگے بات سمجھ. اور دوسرا فقط علامہ حلی کرتے تھے, کہتے تھے بھائی ہمارا پڑھا لکھا یہ رہ جائے گا, یہ الفین بچانے کی ہمیں کتاب, یہ کہنے کی قیامت میں ہاں حلی بھی علی والا تھا. یہ تو سنائے نام میں لکھی ہوئی چیز جب تک لکھی رہے بخشش کا سامان ہوتا ہے. جب تک ادب میں الفین پڑھی جائے گی تب تک حلی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا. اور دوسری چیز کہتے ہیں اگر زیارت حسین نہ ہوتی, زیارت عاشورہ نہ ہوتی, کام نہ بخشے. تو بات تو آ گئی اسلام کے دامن میں, بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شفیع. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا, اقبال کوئی ابراہیم کے زمانے کے تھوڑی ہیں, اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. انداز دیکھتے ہیں آپ کیا ہے, کہتے ہیں کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک سجدہ شفیع, ایک علی کی تلوار ہے, دوسرا بیٹے کا سجدہ. اور اقبال جیسے کو تو کچھ اور نہ ملا, اب آپ گھوٹ میں نکال کے لے آئیے رشتے داری کے ادھر ادھر سے. اقبال نے سب کو اوپر رکھ دیا, اقبال نے کہا 2 چیزیں بس. تو یہ وہ گھرانہ ہے عزیزان گرامی. اللہ حلی نے بھی والی بات کی, اپنا نام محمد اور سپنا محمد, آخر نام محمد. اب اس کی بات کریں گا سنیے. آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میزان کے لکھنے والی, ہمارے ساری زبانوں میں تفسیر میزان بڑی مان کے قرآن تفسیر ہے. فلسفیانہ نقطوں کا خوبصورت مجموعہ ہے تفسیر المیزان. اچھے بچوں کی چھٹی کرتے تھی وہ کتاب کی خطرناک کتاب ہے آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھ لی, اللہ کے حضور یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میرا پہلا بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا آخری بھی محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. تو اس نے کہا کہ بتائیے کہ جب سارے محمد ہیں تو سارے علی بھی تو ہیں. بات تو پتہ ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کہیں سے کیا کرے,
مرتبہ دبائیے گا کیسی باتیں کر رہے ہو. ضرورت تو بڑی آسانی سے کہہ دیا ہمارا پہلا بھی علی ہے, ہمارا درمیانہ بھی علی ہے, آخر بھی علی ہے. کہنا کہ غدیر کا تو ایک علی برداشت نہ ہوا, یہ 14 علی تو موت آ جاتی ہے اگر رسول کہہ دیتے. ایک علی کو برداشت نہ ہوا, ایک علی برداشت نہ ہوا. آج تک حسد ہوا چلا جا رہا ہے. 14 علی کیسے برداشت ہوا؟ ہم تو کر لیتے ہیں والے لوگ ہیں, دوسروں کو اسی سلسلے کی چھٹی کڑی, امامت کی چھٹی کڑی, عصمت کی 8ویں کڑی. امامت کے سلسلے میں دیکھو تو چھٹا مرتبہ, عصمت کے سلسلے سے ملاؤ تو رسول اللہ جناب زہرا کو ملاؤ تو 8واں سلسلہ امام صادق کا بنتا ہے. سبحان اللہ. جعفر آپ کا نام نامی ہے, جعفر سلام پڑھتے ہیں امام کی سبحان اللہ صلی اللہ محمد محمد. جعفر آپ کا نام الحمدللہ جن سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں جعفری, جعفری اس سے اچھی پہچان نہیں ہے. پوچھا گیا جعفر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جعفر جنت کی ایک ایسی نہر ہے. جعفر ایک ایسی چھوٹی سی نہر کو کہا جاتا ہے جو بڑی نہر سے چھوٹی سی الگ سے کھدائی کر کے نکالی جائے. آپ نے دیکھا وہ کھیتوں میں پانی ڈالا جاتا ہے, پوری نہر نہیں چھوڑ دیتے, مطلب ایک ہی بیٹھا جاتا, چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا لگے پانی نکالتے ہیں. جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جو دریا سے نکل کے الگ بہ رہی ہے. گویا کہ اہل بیت کے گھر میں علم کے آبشار کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. علی دریا ہے, جعفر صادق میں ہے. تو میں دریا میں آتے میں موت آ رہی ہے, نہر سے پی لو, نہر سے پی لو. دریا میں آتے میں موت آ رہی ہے, اگر ڈوب کے مرنے کا ڈر ہو رہا ہے تو نہر کے پاس آ جاؤ, لیکن آنا پڑے گا مجھے نہر کے پاس, کیونکہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. ہاں انہوں نے ساتھی گھر نہیں پڑھانے کہتے لو ہم سے پڑھ لو, انہوں نے کہا پڑھنا ہے تو آؤ. اسی لیے دونی کا زندگی بھر کہتے رہے لولا سرطان لہلک نعمان. کسی نے پوچھا بڑا پڑھا ہے آپ نے, کہتے ہیں رنگیوں کیا پڑھا ہے, بس 2 سال جانے ساتھ سے نہ پڑھتے تو ہم تو ہلاکی ہو جاتے ہیں. اللہ کیسے ذکر کرتے والے نہیں پڑھے, خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے کسی سچی بات کا اقرار کر دینا. یا ابو حنیفہ کا ذکر تھا, ابو حنیفہ کے یہی تھے جو کہہ سکتے تھے لولا سرطان لہلک نعمان. اور اس سے بڑا ذکر گندا ہے تو حضرت عمر کا ہے. 70 مرتبہ فخر سے دربار میں کہا لولا علی لہلک عمر. ارے تم کیا علی مدد کہنے پہ مر رہے ہو, اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر بھی ہلاک ہو گیا ہوتا. اچھی بات ہے, بڑی بڑی بات ہے. اس سے آدمی کا قد پتہ چلتا ہے, اس کا قد کتنا بڑا ہے. بڑا جو استاد کو کہہ دیا لولا علی لہلک عمر. بڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے جملے سے کئیوں کا منہ بند کر دیا. اب ہمیں کوئی علی مدد کہے تو پہلے اس جملے کو حل کر کے بتائے. فیصلہ تو بڑوں نے کر دیا, جب علی نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے, شہادت نہیں ہوتی ہے. ان کے بغیر ہلاک ہوتا ہے, یہ ہوتے تو بچتا ہے. اچھا ان کی کیا کریں, ان سے بڑے بھائی نے بھی یہی کہا ہے. حضرت ابوبکر بھی زندگی بھر کہتے رہے اعوذ باللہ من مرضیۃ لیس لہا ابو حسن. کان تو میں نے پکڑے, ہمارے اردو میں اعوذ باللہ پہ کان پکڑتے, عرب میں ایسا نہیں ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس مشکل سے جسے حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. اے اللہ ہمیں اٹھا لے جب مشکل ہو, مشکل کشا نہ ہو. تمہاری توحید ان سے بڑی ہو گئی, تم ان سے بڑے اللہ والے بن گئے, تم ان سے زیادہ اللہ کو پہچانو گے. یہ تو اللہ والے ہو کے علی کو پکارتے رہے, تم اتنے خاص اسپیشل بن گئے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو گے, علی کو نہیں پکارو گے. بڑے لکھ کر گئے, رپورٹنگ کر گئے, کتابوں میں کہہ گئے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک. یعنی گرامی امام صادق وہ امام جن سے ہمیں نسبت ہے, وہ حقیقی نسبت ہے. نسبت ہے سب میں جو نہیں پتہ نہیں کون کون پورے کر رہا ہوتا ہے, پورے کرنے سے کوئی جافری نہیں ہو جاتا ہے. پورے میں جو ہوتا ہے وہ بھی کرے, خوشی منائے, آل محمد کی خوشی منائے. ہندو عید
الفطر کے دن شیر خورما منا لیں کیا مسلمان ہو جائے گا؟ یہ ہے تم نے کھا سب جگہ میں جاتے ہیں لیکن یہ سب کو ملائی ملا رکھا کرے گا. یہ والے لوگ الگ ہیں باقی الگ ہیں. اچھی بات ہے کھانے کے لیے ختم ہو رہی ہے بات یہاں پر. ہم جعفری الحمدللہ ہم نے نام کے جعفری نہیں کہ ہماری فکر بھی جعفری ہے, ہمارا امام بھی جعفر صادق ہے, ہم نے انہیں کی فکر کو مانا ہے, اس کے علاوہ کسی کی فکر کو ہم نے نہیں لیا ہے, انہیں سے عدل نہیں لیا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں. تلقین میں آپ پڑھتے ہیں ہؤلاء سادتی وقادتی وشفعائی, اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. تلقین پڑھتے ہیں مردے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے سردار ہیں جو 12 نام لیے آپ کے پیش, یہ میرے قائد ہیں, یہ میری شفاعت کرنے والے ہیں. اور جملہ سنے آگے کا کیا ہے, خبر میں کہہ رہے ہیں آپ مردے کو ہلاتے ہوئے ومن اعدائهم اتبرأ فی الدنیا والآخرہ, میں دنیا اور آخرت میں ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں. بیزار کا اچھا ترجمہ پتہ ہے کہ بیزار کا تبرع کا اچھا ترجمہ ہے اللہ میرے پاس ٹائم نہیں کہ دشمنوں کے اس لیے کہ علی سے وقت ملے تو کہیں اور جائیں, ذکر علی اتنا ہے ذکر علی کرتے رہو اور دل کے اندر سوائے علی کی کوئی نہ ہو, بس جس دل میں علی بس جائے. کیا کہا تھا میری زندگی میں, سب اس دل کے جو حب علی سے آباد, اس سے بہتر کوئی دنیا میں مقام اور بھی ہے. اللہ یا کروڑ رحمتیں ہوں میری زندگی اللہ مقاموں کے ہم یہ وہی سمجھتے پہلے کی خبر پر ہمارے سارے پڑھنے والے لکھنے والوں کی خبروں کو اللہ ذکر غیب کے نور سے منور فرمائے. سچی بات ہے کہ تنویر کہنا ہے نا, سب پہ اس دل کے جو حب علی سے آباد, اس سے بہتر کوئی دنیا میں مقام اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی. حدیث رحمۃ اللہ علیہ ہم تدبیر ختم کرنے والے اس مقام پر مجھے کبھی یہ کہتے ہیں کہ نام شبیر پہ بے ساختہ گریا ہونا بات کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے. کلمہ پڑھنا اسلام کی نبی ہوتی ہے, کلمہ تو شیخ بھی پڑھا, کلمہ تو یزید نے بھی پڑھا تھا. ہاں اگر کلمے کے بعد نام حسین پر آنکھ آنسو سے وضو کر دے میں نے کہا نا کوئی غم نہ ہو سوائے حسین کے غم کے. کبھی سوچیے گا گھر جا کر شعبان کا مہینہ چونکہ حسین سے منسوب ہے نا, اللہ کو اتنا محبوب تھا حسین, بلکہ اتنا محبوب ہے حسین, ہے والے نہیں ہے والے, اتنے محبوب ہیں حسین ابن علی کہ جس مہینے میں حسین کی آمد ہے اللہ نے اس مہینے سے رونے کو اٹھا دیا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان آوازوں پر رحمت نازل بڑی پسندیدہ آوازیں ہیں میں باقی نہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی پھر کہہ رہا ہوں خوشامد نہیں کرتا, یہ معصوم کو بڑی پسند ہے آوازیں. چھٹے امام کا فرمان ہماری حدیث کی کتابوں میں رحم اللہ صرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ ان چیزوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے ہوتے ہیں. رحم اللہ صرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ ان چیزوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے ہوتی ہیں. میں نے بڑا سوچا ہے کہ چیخوں پر رحم کا تعلق کیا ہے, تو پھر کربلا میں 4 برس کی بچی کو دیکھا کہ جب وہ ہائے حسین کہتی تھی تو شبر کا تماچا کرتا تھا. سکینہ پر پابندی نہیں حسین پہ نہ ہو, بچی خاموش ہو جاتی تھی, گھٹ جاتی تھی بچی. آج ایک باپ کا 40واں ہو رہا ہے, ایک باپ کا چلو ہو رہا ہے, ان کے بچے آئے ہوئے ہیں, ان کے عزت لگا بیٹھے ہیں. اگر ان کی بچی ہے تو ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں آج تمہارے بابا کا چلو ہو رہا ہے, 40 دن ہو گئے تمہارے بابا کو گئے ہوئے, مگر دل میں غم کتنا تازہ ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کہیں سے باپ آ جائے گا, ابھی کہیں سے آواز دے گا. 40 دن بعد جب تمہارا یہ حال ہے تو سوچو شام غریبہ میں سکینہ کا حال کیا ہوگا. تو بچی کیسے اپنے بابا کو بھلائے کہ جسے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی ہے. یہی سبب ہے جب حسین جا رہے تھے ایک مرتبہ باپ کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا بابا اگر سکینہ کو نیند آئے تو سکینہ کہاں سوئے. آواز دے کر کہا کہ سکینہ جب نیند آئے مقتل کی طرف چلی آنا. حضرت حسین رخصت ہو گئے, سر کٹا کے مقتل میں سو گئے. لیکن جب شام غریبہ آئی خیمے جلنے لگے, ایک مرتبہ
حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے 4 برس کی بچی کو دیکھا جس کا دامن جل رہا تھا، جس کے چہرے کی طرف شعلے بلند ہو رہے تھے، اور وہ بچی کبھی دائیں بھاگتی ہے اور کبھی بائیں بھاگتی ہے۔ میں اس بچی کے قریب گیا، بچی مجھے دیکھ کے گھبرانے لگی، رو کے پیچھے ہو گئی، کہا مجھے ہاتھ نہ لگا، میں سید زادی ہوں، اگر رہنا رہا ہے تو مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دے۔ آواز دے کر نجف پہ جا کر تو کیا کرے گی؟ وہ 4 برس کی یتیمہ کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی ہے، میں دادا علی سے جا کر کہوں گی دادا آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ ملنے آ گئے، میرا بابا ذبح کیا جاتا رہا، دادا میں آپ کو بلاتی رہی، آپ میری سزا پر نہ آئے۔ ایک مرتبہ بچی گریا کرتے کرتے میدان کربلا جا پہنچی، ایک مرتبہ گنجے شہیدہ کے قریب سکینہ پہنچ گئی، اپنے بابا کو آواز دی، جب کہیں سے آواز نہ آئی، ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ کیا بنیا، اے میری بیٹی سکینہ، تیرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے بچی نشیب میں پہنچ گئی، ایک مرتبہ ایک غریب لاشے کو دیکھا جس کے جسم پر 3 پیدست ہیں، لباس خون سے اٹا ہوا، سکینہ ایک مرتبہ لاشے کا چکر لگاتی ہے، جب کہیں سر رکھنے کی جگہ نہ ملی، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ ادھر زینب نے کہا کلثوم ہمیں سکینہ کہیں نظر نہیں آتی ہے، عدالت نے کہا بہن زینب میں نے سکینہ کو میدان مقتل جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زینب میدان کربلا آئی، آواز دے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ کہاں ہو، اپنی پھوپھی کو آواز دو۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، ایک غیور لاشا پڑا ہوا ہے، آواز دی بھیا عباس کیا سکینہ کو کہیں دیکھا؟ ایک مرتبہ نگاہ پڑی، کیا دیکھا غریب لاشے پر قدموں پہ سکینہ سر رکھے سو رہی ہے۔ بس آخری جملہ تقریر کا گفتگو تمام، حسین کے لاشے کے قریب ایک مرتبہ جناب زینب پہنچی ہے، بچی کے بچے کو شان سے پکڑ کے جگایا، آواز دے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ یہ کس کے لاشے پہ سو رہی ہو؟ پھوپھی اماں مجھے نہیں پتا کس کا لاشا ہے، بس مجھے نیند بہت آئی، میں بابا بابا کہتی آئی، اس لاشے نے مجھے پکارا۔ آواز دے کے کہتی ہے سکینہ اگر یہ بابا کا لاشا ہے تو بابا کے سینے پر سویا کرتی ہے، آج قدموں پہ کیسے سو گئی؟ بچی نے ننھے سے ہاتھوں سے اشارہ کیا، پھوپھی اماں میں نے بہت دیکھا مگر سینہ تیروں سے بھرا تھا، مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی، میں نے قدموں پہ سر رکھ دیا، بچی کو شانے سے اٹھایا، دیکھ کے چلنے لگی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب کیا بھائی سے ملاقات نہیں کرو گی؟ آواز دی بھیا تیری امانت میرے حوالے ہے۔ حسین نے کہا زینب جب جب سکینہ تماچے کھائے گی ہمارا لاشا کربلا میں تڑپے گا، جاؤ زینب ہماری سکینہ تمہارے حوالے ہے، ہماری یتیمہ کا خیال رکھنا، اے زینب سکینہ کو اذیت نہ ہو، ہمارا لاشا کربلا على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلب ينقلبون۔ بارے ناصر سے کو قبول فرمائے اور ہم سے بشار حسین بن ریاست حسین نبی کے درجات میں بلند عنایت فرما، پروردگار کی عبادت و ظاہر کے دین کرنے کو عنایت فرما، پروردگار کی قبر کو نور ولایت اہل بیت سے منور فرما، پروردگار کے زبروں کو بچوں کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے تمام لوگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، نوجوانوں کو حفظ و امان عنایت فرما، دنیا بھر سے اس محفوظ خبر کا خاتمہ فرما، رجب اور شعبان اور رمضان کی برکتیں مومنین کو نصیب فرما، زیارات مقدسہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو زیارات سے مشرف فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلطفک برحمتک یا ارحم الراحمین۔